جو آزاد عورتوں کے ساتھ جو 4 کی پابندی ہے اس کا اطلاق اس پہ بھی ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن جی نے فرمایا ہے, دوسرا تو چھوٹی ختم ہو گیا. اچھا اس لیے آپ نے کہا تھا کہ اس میں کریم ایسی ہے. اب آپ تو تیسرا یہ ہے کہ قرآن جی نے فرمایا کہ اگر ناانصافی کا ڈر ہو کہ ایک عورت سے شادی کرو یا لونیوں سے, کیونکہ لونی اپنی طرف سے داخل نہ کریں اور ماملکت ایمانکم, وہاں شادی کا حکم پہلے ختم ہو چکا. اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک کرو, اس کے بعد اس کا ذکر آیا ہے. جی پہلے حکم کو آپ بعد میں کس طرح لگا دیتے ہیں؟ تبھی میں کہا دوبارہ آیت تو پڑھیں, اس میں اور ماملکت ایمانکم سے پہلے وہ مضمون مکمل ہو گیا ہے 4 والا. اچھا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے کہ اور ماملکت ایمانکم یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے. اچھا تو اس کے ہے کہ ذالکا, جی میرا سوال اصل میں اگلے پہ ہے کہ ذالکا ادنیٰ اللہ تعالی, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے سب سے قریبی ترین طریقہ ہے انصاف کا. جی تو کیسے مراد ہے کہ عورتوں میں جو آزاد عورتوں کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں انصاف کے لیے ایک کے ساتھ ہے. تو جو یہ ماملکت ایمانکم میں چونکہ تعداد کا ذکر نہیں, وہ آپ کا پیچھے نہیں چھوڑ رہا ماملکت ایمانکم, اس کی بحث نہیں ہو رہی. تعویل کا تعلق پہلی آیت سے ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں. انصاف کا تو ہر چیز سے ویسے تعلق ہے مگر اس موقع پر نہیں ہے اس کا تعلق. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتامہ کا دور ہے, بیوگان کا دور ہے, کثرت کے ساتھ شہید ہوئے ہیں مسلمان, اور سوسائٹی میں ایسی مشکل آ پڑی ہے کہ بہت سے بچے یتیم رہ گئے, بہت سی عورتیں بیوگان, اور یتامہ لڑکیاں خصوصیت سے توجہ کی محتاج ہیں. یتامہ لڑکیوں کے حقوق سے حقوق کو نظر انداز کرنا اس لیے زیادہ خطرناک ایک صورتحال تھی کہ لڑکیوں کی لوگ پھر شادیاں بھی ولی کرتے ہیں اور ان کے اموال سے فائدہ اٹھانے کی خاطر ناجائز طور پر ان کی شادیاں ادھر ادھر بھی کر سکتے ہیں اور دیر تک گھر میں بٹھا سکتے ہیں. تو اول تو جو خدا پرست لوگ ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اگر تمہاری ایک شادی ہو بھی تو پھر بھی یتیم بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کے حقوق کی خاطر تم ان سے بھی شادی کر لو. 2 ہو جائیں, 3 ہو, 4 ہو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر یتیم بچیاں ہیں تو ان کی دیکھ بھال کے لیے اگر تم اور شادی کر لو تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں. مگر یہ صرف 2 استعمال میں مثالیں بیان کر رہا ہوں. اس کی تفصیل سے تفصیلی بحث میں جو رمضان شریف میں کر چکا ہوں, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو موقع ہے اس میں انصاف کی بنا پر یہ بات شروع ہوئی ہے. خطرہ ہو اگر کہ تم لوگ ان حالات میں یتامہ سے انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی صورت میں یہ باتیں ہیں جو تم کر سکتے ہو, لیکن 4 سے زیادہ نہیں کرنی. یہ جو 4 سے زیادہ نہیں کرنی یہ پہلی دفعہ حکم آیا ہے. یہاں 1 سے زیادہ شادی کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا, کیونکہ اس سے پہلے عربوں میں رواج تھا, کوئی پابندی نہیں تھی, 50 بھی کر سکتے تھے, 60 بھی کر سکتے تھے. تو کسی اور شریعت جو پہلے گزری ہے اس میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی. موسوی شریعت میں بھی حضرت داؤد کی کہتے ہیں 99 بیویاں تھیں, اور جو ذکر ملتے ہیں بائبل میں مبالغے یقیناً ہوں گے, مگر لگتا یہ ہے کہ حرم کو شامل کر لیا گیا تو پتہ نہیں کتنی بن جاتی تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرانی شریعت جاری چلی آ رہی ہے, اس کو قرآن کریم نے منسوخ نہیں فرمایا. ان معنوں میں کہ تفصیلی تعلیم کو ایک ایک کر کے جہاں منسوخ فرمایا وہاں نئی تعلیم جاری ہو گئی. جہاں ایک کر کے کسی کو منسوخ نہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعامل یہ تھا کہ اور کوئی تعلیم خدا کی طرف سے نہ آئے تو پچھلی شریعتوں کا لحاظ فرماتے تھے، کیونکہ ان کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے اس طرح. تو شریعت کو آپ دیکھ لیں یا رواج کو دیکھ لیں، اس زمانے میں 4 سے زیادہ شادیاں، 1 سے زیادہ اور پھر 4 سے بھی زیادہ شادیاں مروجہ طور پر جائز سمجھی جاتی تھی، اور شریعت سابقہ کے لحاظ سے بھی جائز سمجھی جاتی تھی. بس قرآن کریم نے 4 پر رکنے کے بعد یہ بتا دیا کہ آج کے بعد تمہیں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی، اور 4 شادیاں بھی کرو تو کوئی مقاصد پیش نظر ہونے چاہیے جو اس سے پہلے شرط نہیں تھی. ان مقاصد میں اول مقصد انصاف کا قیام ہے. بس اگر انصاف کی خاطر تم 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہو اور 1 سے زیادہ شادیاں کرنا خود انصاف کی راہ میں حائل ہو رہا ہو تو پھر ایک ہی پہ رہو. یعنی یہاں بھی انصاف کو بالا رکھا ہے، آغاز میں انصاف کا ذکر، آخر پر انصاف کا ذکر. لونیاں تو اس 4 دیواری سے باہر مذکور ہوئی ہیں، اور وہ ایک عارضی حالت ہے. میاں بیوی اور شادی کا جو نظام ہے یہ دائمی حالت ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس عارضی حالت کو اس کے ساتھ نہیں باندھا. اصل جو ازدواجی مضمون ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے چلنے والا کوئی عالم پر محیط مضمون ہے. لونیوں کا مضمون تو وقتی طور پر کبھی ظاہر ہوتا ہے ایک مصیبت کے طور پر، اور پھر غائب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اصل اس آیت کا منطوق، انصاف کی خاطر 1 سے زیادہ شادیاں کرنا اور ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر 1 سے زیادہ شادی کرنا. یہ بتا رہا ہے کہ روزمرہ کے طور پر خدا تعالیٰ 1 سے زیادہ شادیاں نہیں چاہتا، سمجھے؟ اور اگر 1 سے زیادہ شادیاں کرو تو 4 تک تمہیں اجازت ہے، لیکن یتامہ سے پابندی نہیں ہے. 4 کی حد جو ہے وہ سابقہ رواج کے اوپر لگائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے جب تم شادیاں کر سکتے ہو 4 تک تو اس موقع پر اس سے فائدہ اٹھاؤ، سمجھے؟ یعنی اس وجہ سے اجازت نہیں دی جا رہی کہ لڑائی ہو تو پھر جا کے 4 کی شادیوں کی اجازت ہے. با مقصد ہونا یہ استنباط کرتے ہیں ہم اس سے، ورنہ مضمون نہیں بنے گا کہ تم 4 تک شادیاں کر سکتے ہو. اس لیے جب تم دیکھو کہ انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ تم یتامات سے شادیاں کرو تو پھر یتامات سے شادیوں سے گریز نہ کرنا. لیکن اگر انصاف کا تقاضا یہ دیکھو کہ 1 سے زیادہ شادیاں تمہیں ناانصافی پہ مجبور کر دیں گی اور تم سے عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے تو واپس 1 پہ آ جاؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال